نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جماعت سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے اندر خواہشات پرستی میں اور لذتوں میں منہمک اور مبتلا ہیں. ان لوگوں کو انتحال پر چھوڑ دو. انہیں قریب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو دار امتحان تھا، اللہ نے اس دنیا کو جیسے امتحان گاہ بنایا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی کو برباد اور ضائع کیا. اللہ سبحانہ وتعالی کا اس دنیا کے حوالے سے قانون ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے اور جہاں امتحان دینا ہوتا ہے چاہے وہاں کوئی انسان غلط پرچہ بھی حل کر رہا ہو تو نگران پتہ اس کو روکتا نہیں ہے کہ تم پرچے کو غلط طریقے سے حل کر رہے ہو، بلکہ اس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو فراہم کرتا ہے. سیاہی کی، قلم کی یا اور دیگر جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اسے پیاس لگ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ اس کو فراہم کرتا ہے. اگر نگران دیکھ بھی رہا ہو، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ غلط لکھ رہا ہے، تب بھی وہ اسے روکے گا نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف وہاں نگرانی کرنا ہے. اس کا پتہ تو اس کو نتیجے کے وقت چلے گا کہ اس نے صحیح اور درست پرچہ حل کیا یا غلط حل کیا. اسی طرح یہ دنیا دار کے امتحان ہے. یہاں پر ہر ایک کو عمل کرنے کے حوالے سے اللہ نے آزادی دے دی ہے. جو چاہے اچھا کام کرنا تو اچھا کام کرے، جو غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی کہ تم غلط کیوں کر رہے ہو، اسے کرنے دیا جاتا ہے، کرو تو کرنا. یہی امتحان ہے. اب یہ پتہ تو نتیجے کے وقت چلے گا، پر قیامت کے دن جب اللہ کے حضور انسان پیش ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا. لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا قیامت تک کے لیے اللہ مؤخر نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں بھی ان کی سزا دیتے ہیں. اور وہ جرائم خاص طور پر ظلم، جب معاشرے میں ایک طبقہ مال طاقت کی گھمنڈ میں کمزوروں پر ظلم کرنے لگ پڑتا ہے اور کمزوروں اور بے بسوں کی آہیں اور سسکیاں وہ آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مظلوم بندوں کی آہ و پکار کو سنتا ہے اور اس پر ایسی قوموں اور افراد کو سزا بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی. چنانچہ اس
حوالے سے اللہ نے یہاں 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے، مثالیں دی ہیں کہ جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی تباہ و برباد کیا۔ ان میں سے ایک قوم لوط تھی۔ یہ قوم فلسطین اور حجاز کے راستے پر واقع تھی۔ اس قوم میں بے حیائی عام ہوتی تھی، خواہش پرستی میں مبتلا تھی، سر عام خواہش پرستی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، نوجوان لوگ اعلیٰ صورت شکل لے کر، یہ قوم انہی کے پیچھے پڑ گئی۔ خواہش پرستی میں اتنی اندھی ہے، ہم جنس پرستی میں اتنی اندھی ہے کہ مہمانوں کو بھی چھوڑنے کے لیے، ان سے بھی درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا، ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، عالیہا سافلہا، اوپر کے حصے کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا۔ اسی طرح دوسری قوم ایک اور جس پر اللہ نے دنیا میں بھی سزا واقع کی، وہ قوم مدین ہے، جس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، قوم شعیب۔ یہ قوم بھی طرح طرح کی خرابیوں اور جرائم میں مبتلا تھی، خاص طور پر مالی بدمعاملگی ایک عام وتیرہ تھی۔ لوگوں کے مالوں کو ناجائز اور غلط طریقے سے لوٹ لینا۔ اللہ نے اس قوم کو بھی نشانی عبرت بنایا۔ گزشتہ 2 رکوعوں میں ان دونوں قوموں کی داستان اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے، اور یہ قوم سمود ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر سے اونٹنی کے معجزے کا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ پھٹے، ایک گابر اونٹنی پیدا ہو، اور وہ وہاں سے گابر ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ہماری سامنے وہاں سے نکلتی ہی بچہ بھی جنم دے، دودھ بھی اس کا بہت وافر مقدار میں، ہم خود پیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن یہ قوم نہ سمجھی، اور یہ اس طرح کے معجزے کے مطالبے پر قائم رہی تو اللہ نے یہ معجزہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ اب صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی کہ خبردار اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، وگرنہ یہی در حقیقت تمہارے لیے الٹیمیٹم ہے، تنبیہ ہے کہ جب بھی تم نے نقصان اونٹنی کو پہنچایا، وہی وقت تمہاری تباہی بربادی کی سزا ہے۔ جب کسی قوم پر نحوست بدبختی غالب آ جاتی ہے، مسلسل بدامنی کا شکار دیتی ہے، تو پھر وہ اپنے پیغمبروں کی واضح دو معجزات کو بھی جھٹلا دیتی ہے اور ان کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتی۔ چنانچہ اس قوم نے اس ناقۃ اللہ کو نقصان پہنچایا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم بھی ایک بہت بڑی چڑھاڑ اور چیخ کے ذریعے سے، فرشتے کی ایک بہت بڑی سخت آواز کے ذریعے سے، دہلا دینے والی، دل دہلا دینے والی آواز کے ذریعے سے تباہ و برباد کرتی ہے۔ قرآن نے اسی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اصحاب الحجر نے، یعنی قوم سمود نے، مرسلین کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک پیغمبر کا جھٹلانا در حقیقت تمام پیغمبروں کی جماعت کو جھٹلانا ہے۔ اس
اس لیے یہاں مرسلین جمع کا لفظ بولا ہے۔ اگر اس قوم نے اکیلے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن صرف صالح کا جھٹلانا اکیلا انہیں کا جھٹلانا نہیں تھا، پوری جماعت انبیاء اور رسولوں کا انکار ہے۔ آج بھی جو قومیں اور افراد صرف کسی ایک پیغمبر کا نام لیتی ہیں، باقی پیغمبروں کو جھٹلاتی ہیں، وہ در حقیقت اس پیغمبر کو بھی ماننے سے انکار کرتی ہیں، وہ اس کو بھی ماننے والی نہیں ہے۔ آج کا یہودی، آج کا عیسائی جو اپنے آپ کو کسی ایک پیغمبر کی طرف منسوب کرتا ہے، دیگر انبیاء اور پیغمبروں کی جدوجہد کا انکار کرتا ہے، وہ مذہب حق پر نہیں ہے۔ مسلمان مذہب حق پر ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جن پیغمبروں کا وہ نام لیتے ہیں وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ان کی بھی سچائیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی وہ تسلیم نہ کرے۔ اس لیے قرآن نے المرسلین کا لفظ کہا، حالانکہ رسول تو اس قوم کی طرف ایک ہی آئے تھے، صالح علیہ السلام۔ تو مسلمان کو کیا سوچ دی جاتی ہے؟ تفریق کی نہیں، وحدت کی۔ یہ تمام دنیا کی اولوالعزم انسانوں کی جدوجہد کو مانتے، ان کی کاوشوں کو تسلیم کرتے، ان کے درمیان میں لا نفرق بین احد من رسلی، تمام رسولوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو تسلیم کرتے۔ گویا مسلمان فرقہ واریت کا خیال اور سوچ لے کر نہیں آئے۔ دنیا میں تقسیم اور فرقہ واریت دوسری قوموں کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے، اور آج کا مسلمان اس کا شکار ہے، آپس میں ہی لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت کو مبتلا ہے۔ یہ قوم اصحاب الحجر، یعنی قوم سمود، ان کی بستیاں مدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو راستے میں ان کی آبادیاں، ان کے نشانات اور کھنڈرات موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، اللہ سے روتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے گزر جاؤ، کیونکہ اس جگہ پر ایک قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو، وہ لعنت اور پھٹکار کی مستحق۔ دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں قوموں کی بدعملی کی وجہ سے پھٹکار پڑتی، عذاب نازل، اور بعض جگہیں اس کے مقابلے میں ایسی ہوتی ہیں جو ان پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ ایسی جگہوں پہ جانے کا حکم دیا گیا کہ وہاں جائیں، بار بار جائیں، وہاں ان رحمتوں سے تم بھی مستفید ہو، ان برکات کو حاصل کرو۔ اور جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا عذاب کسی قوم پر اترا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے بچنے کا حکم ہے، وہاں سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، ایک قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یہ اب تک کچھ عرصہ پہلے تک تو سعودی حکومت نے ان جگہوں پر پابندی لگا رکھی تھی، اسی حدیث کی بنیاد پر کہ لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ لیکن اب کیونکہ ان حکومتوں اور قوموں میں بھی پیسہ بنانے کی فکر زیادہ لاحق ہو گئی ہے، اب یہاں ان جگہوں کو کھول دیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کو، آثار قدیمہ کے نام پر یہاں لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کے سیر و سیاح آتے ہیں، یہاں
چل کرتے ہیں، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پیسہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ایسی جگہوں سے تو عبرت پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے باہر کیا اصحاب الحجر کی تکذیب کا ذکر کیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات اور احکامات کو بسے کچھ ڈالا۔ وَآتِينَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی دی، کوئی نشانیاں معجزات ہم نے ان کو دیے، لیکن اس قوم میں ان معجزات سے سبق سیکھنے کی بجائے انہوں نے اعراض کیا، ان سے منہ موڑا، بلکہ ان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، سخت کام کرنے والی، محنت کرنے والی قوم تھی، قد و قامت بھی بے خوب تھے، مشقت کرنے والی قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بڑے مضبوط اور محفوظ اپنے مکان اور محل بنائے، لیکن ان کے وہ محفوظ مکان انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے امن اور محفوظ سے محفوظ ہونے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جرم سے بات نہیں ہے، جو اصل حفاظت کرنے کا ذریعہ اعمال تھے وہ انہوں نے نہیں اختیار کیے، بلکہ بدعملیوں کا ارتکاب کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، انہیں ایک بہت بڑی چنگھاڑ اور آواز نے صبح ہوتی ہی پکڑ لیا، فرشتے کی ایک ہی آواز نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے اپنی محنت اور عمل سے کمایا تھا کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا، ان کے وہ پہاڑوں کو کھود کر بنائے ہوئے گھر انہوں نے ان کو نہیں بچایا، کوئی اور جو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایک اور حقیقت بھی واضح ہے کہ دیکھو یہ آسمان و زمین کی تخلیق ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ اللہ نے محض ایسی نہیں بنا دی جیسے بچے کھیل کھیل میں گھر بنا لیتے ہیں، اینٹ کا ریت کا گھر بنا لیا، تو اللہ میاں ایسے کھیلتے کھیلتے اس نے یہ کائنات بنا لی، ایسی بات نہیں ہے، ایک حکمت کے تحت یہ کائنات بنے گی، اور اس کائنات کی افضل ترین مخلوق انسان، جس کو اس کائنات میں ایک اہمیت دی گئی کہ اسے اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری لگی گئی کہ اس کائنات میں زمین میں اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے، خود بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور معاشروں میں اس کے مطابق اپنی نظام قائم کرے۔ اللہ نے ایک حکمت اور مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اب اللہ کی اس حکمت کو سمجھنے کی بجائے یہ مکہ کے مشرک ہیں، ظالم ہیں، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم و حضور کی اس جماعت کو نقصان پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، جو اللہ کی ان احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر آپ ان سے ذرا اعراض کیجیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک یقیناً وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو بھی سزا ملے گی، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ ساعہ کا لفظ عام طور پر کسی بہت بڑے اہم وقت کے آنے پر بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ وقت بھی ہے جس میں ساری دنیا بھر کی قومیں اللہ کے حضور جمع ہو کر اپنے اعمال کو حساب و کتاب دیں گی، قیامت۔ اسی طرح کسی قوم کے لیے جو دنیا میں اللہ نے سزا کا وقت مقرر کیا ہے وہ وقت بھی ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے لیے، قریش کے لیے، جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، حضور پر ایمان نہیں لے آئے،
حضور کو نقصان پہنچانے کی ممکنہ کوشش کی تو ان کے لیے وہ ساعت بدر کا دن تھا۔ بدر کے دن اللہ نے ان کو سزا دی، احد کے موقع پر ان کو سزا دی، ان کے سردار مارے گئے، بڑے 70 سردار گرفتار ہوئے۔ وہ ان کے لیے وہ ساعت ہے، وہ گھڑی، جس گھڑی ان کو سزا ملے گی وہ یقیناً آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، آپ اس وقت بہت عمدہ طریقے سے ان سے درگزر کریں۔ جب کوئی بھی جماعت ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے، دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جذباتی بنایا جائے اور اس کو تشدد کے راستے پر ڈال کر کریش کر دیا۔ ابتدا میں جماعتیں جب تشدد کی پالیسی اختیار کرتی ہیں، تیاری ابھی نہیں ہوئی ہوتی، یاد رکھیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ملک میں بھی تیار ہونے والی ایسی جماعتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک وقت وہ تیار ہوتی ہے، دوسری وقت میں ان سے تشدد کروا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے اس سچی جماعت کو جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تیار کی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے مخالفین کے تشدد کے باوجود تشدد میں نہیں آنا، عدم تشدد کی پالیسی کو اختیار کرنا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی جماعت کو کون سا تشدد نہیں کیا گیا، سخت اذیتیں پہنچائی گئی، بہت کچھ مارا پیٹا گیا۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے، جب مقابلے میں آئیں گے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین، برداشت کی تلقین، برداشت کر۔ ہاں جب یہ جماعت منظم ہو گئی، مضبوط ہو گئی، مدینہ میں پہنچ کر انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر دی، اب حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، اب تم بھی ان کے اس تشدد کا جواب ہو، اب مقابلہ کرو۔ چنانچہ اب بدر کا میدان، اس میں یہ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے تو حضور نے بھی تلوار کھینچ لی۔ اب مقابلہ ہوا تو نقصان نہیں ہو۔ اس لیے قرآن نے یہاں مکہ میں حضور سے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان سے بہت عمدہ انداز سے ارادہ کریں۔ فاصفح الصفح الجمیل، وہ وقت آئے گا جس وقت آپ ان کی اس تشدد کا جواب دیں گے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، انتظار کریں۔ بعض مفسرین یہاں جب بھی ساعۃ المراد ہے اس سے مراد قیامت لیتے ہیں، لیکن یہاں قیامت مراد نہیں، اس سے مراد وہ بدر کا معرکہ ہے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی آپ اعراض کریں، برداشت سے کام کریں۔ فاصفح الصفح الجمیل، دشمن کو سزا دینے کے لیے بعض اوقات جماعتوں کو سب سے بہترین حربہ اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم پاس کریں، وقت گزاریں۔ ابھی دیکھیں کہ دشمن کی کمزوری کس وقت سامنے آتی ہے اور تم کس وقت ان پر بھرپور طاقت سے حملہ کرنے کے قابل ہو۔ پھر ان پر جب حملہ کرو گے، انہیں چوٹ لگاؤ گے تو انہیں نقصان پہنچے گا۔ اور اگر جذباتی ہو کر بس تم نے اپنی اس جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیکھا ہی نہیں وقت کا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا نقصان کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل۔ فاصفح مطلق اعراض کرنا، اس میں تو یہ ہے کہ انسان ویسے ہی درگزر کر دے، لیکن آگے الجمیل کا لفظ لگا کر بتایا کہ نہیں، ایک حکمت کے تحت، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت آپ نے ان سے اعراض کرنا، عمدہ انداز سے اعراض کرنا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا پروردگار وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ مخلوقات کو بھی اسی نے پیدا کیا اور اسے ہی پتہ ہے کہ اس نے اپنی اس افضل ترین مخلوق میں سے اس جماعت کو کیسے اب دنیا میں غالب کرنا ہے، قائم کرنا ہے اور ان کے نظریات و تعلیمات کو پھیلانا ہے، وہ جانتا ہے۔ العلیم، آگے اللہ نے کو جو علم دیا اس جماعت کو، اس کا تذکرہ ہے، اس
تو انشاءاللہ آئندہ درس